بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بھارت میں گالی دینا اور بالخصوص مسلم خواتین کے خلاف توہین آمیز باتیں کرنا ایک کلچر بنتا جا رہا ہے۔ اب کھلے عام حیوانیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور اس لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے اندر قانون مر چکا ہے۔ بھارت میں نئے سال کا آغاز مسلم خواتین کے لیے ایک مشکل کے ساتھ ہوا۔ سوشل میڈیا پر بلی بائے نامی ایک ایپ پر 100 سے زائد مسلم خواتین کی تصاویر ڈال دی گئیں اور اس پر لکھا گیا کہ یہ برائے فروخت ہیں۔ گزشتہ عید کے موقع پر بھی سلی ڈیلز نامی ایپ کے ذریعہ مسلم خواتین کی بولی لگائی گئی تھی۔ گزشتہ برس جون میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ عید کے موقع پر سوشل میڈیا پر سلی ڈیلز نامی ایپ پر 80 سے زائد مسلم خواتین کی تصاویر کے ساتھ انہیں برائے فروخت کہا گیا تھا۔ اس کے خلاف دہلی اور نوئیڈا میں الگ الگ کیس درج کروائے گئے تھے، تاہم ان میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تھی۔ جن خواتین کی تصاویر بلی بائے پر ڈالی گئی ہیں ان میں معروف اداکارہ شبانہ اعظمی سمیت دہلی ہائی کورٹ کے ایک جج کی اہلیہ، متعدد صحافی، سماجی کارکن اور سیاستدان شامل ہیں۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ حق کی آواز بلند کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا جا سکے اور انہیں خاموش کروایا جا سکے۔ مسلمان والدین اپنی بچیوں کی عزتوں کو لے کر گھبرائے ہوئے ہیں۔ مسلمان بہنیں بھی پریشان ہیں کہ سوشل میڈیا پر تہذیب آمیز رویہ کہیں حقیقی زندگی میں خطرہ بن کر ان کے سامنے نہ آ جائے اور ان پر براہ راست حملے شروع نہ کر دیے جائیں۔ اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے شر پسندوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، پہلے بھی سمجھدار لوگوں نے اس پر نکتہ چینی کی تھی، FIRs بھی درج ہوئی تھیں، پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی گئی تھی، لیکن کوئی نتیجہ نکلنا تو دور کی بات، ابتدائی پیش رفت بھی نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی حرکتیں کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ پہلے سلی ڈیلز اور اب بلی بائے کو بھارت میں اسلامی فوبیا کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ مسلم خواتین کو نشانہ بنانے والے سوشل میڈیا ایپ بلی بائے اور سلی ڈیلز کیس کی جانچ کے دوران ممبئی اور دہلی پولیس نے اب تک جن 4 افراد کو گرفتار کیا ہے انہیں سوشل میڈیا پر ٹریڈرز کے نام سے جانے جانے والے گروپس کا حصہ بتایا جاتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹریڈرز دراصل ٹریڈیشنلسٹ کا مخفف ہے، حالانکہ اس کا مطلب روایت پسند ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اس گروپ کی سرگرمیاں کسی روایت کی پاسداری یا اسے فروغ دینے پر نہیں، بلکہ ہندوتوا کے انتہا پسند نظریات کے فروغ پر مرکوز ہیں۔ ٹریڈرز سوشل میڈیا پر اپنی شناخت بھلے ہی راز میں رکھتے ہوں، لیکن وہ ایک دوسرے سے اچھی طرح سے مربوط ہیں اور ایک دوسرے کے چہروں اور ناموں سے جانتے ہیں۔ پولیس نے اب تک جن 4 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے ان میں ایک کمپیوٹر انجینئر اور دوسرا کمپیوٹر انجینئرنگ کے دوسرے سال کا طالب علم ہے، جبکہ دیگر ملزمان کی عمریں بھی 18 سے 21 سال کے درمیان ہیں۔ بھارت میں متعدد صحافی ٹریڈرز پر ایک طویل عرصہ سے کام کر رہے ہیں۔ ان صحافیوں کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے ہزاروں اکاؤنٹس ہیں اور ان میں سے کئی ایک کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ٹویٹر پر ان میں سے شاید ہی کوئی بلو ٹیک، یعنی میں یہ بتاؤں آپ کو کہ سوشل میڈیا کا جو ٹویٹر ہے اس پہ جو اصل تصدیق شدہ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پہ بلو ٹک ہوتا ہے، تو اس صحافی کا یہ کہنا ہے کہ شاید ہی کوئی بلو ٹک یا تصدیق والا اکاؤنٹ ان میں موجود ہو، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کئی اکاؤنٹس کے ٹویٹس کو کچھ مشہور شخصیات لائک اور ری ٹویٹ کرتی رہتی ہیں۔ بھارتی صحافی نیل مادھو، جو گزشتہ برس تقریباً 5-7 برس سے ان ٹریڈرز کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں،
ان کے مطابق یہ لوگ سائبر دھمکی اور سوشل میڈیا پر پریشان کرنے کے لیے نہایت منظم طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ٹریڈر صرف ٹویٹر پر ہی نہیں بلکہ فیس بک، ٹیلی گرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی پوری طرح سے سرگرم ہیں، جہاں یہ نہ صرف نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں بلکہ ایسی زبان اور گرافک کا استعمال کرتے ہیں جو انتہائی تہذیب آمیز اور مجرمانہ ہوتی ہیں۔ ٹریڈرز سوشل میڈیا پر اپنی شناخت بھلے ہی راز میں رکھتے ہوں، لیکن وہ ایک دوسرے سے اچھی طرح سے مربوط ہیں اور ایک دوسرے کے چہروں کو اور ناموں تک ایک دوسرے کے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈر صرف ایک آن لائن نیٹ ورک نہیں ہے بلکہ ایک آف لائن نیٹ ورک بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی مجرمانہ سرگرمیاں آخر کس طرح کھلے عام ہو رہی ہیں؟ پولیس اور قانون نافذ کرنے والی دیگر ایجنسیز ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ یہ تمام حقائق اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھارت میں مسلمان خواتین کی ٹرولنگ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ ٹریڈرز بالخصوص مسلمانوں، دلتوں، مسیحوں اور سکھوں کے خلاف نہ صرف نفرت پھیلاتے ہیں بلکہ بڑے سرگرم طریقے سے تشدد کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ خود بھی قتل، ریپ اور ہر طرح کے تشدد کی کھلے عام دھمکی دیتے ہیں۔ صحافی نیل مادھو اور ٹریڈرز کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے والے دیگر صحافیوں کا کہنا ہے کہ ذات پات کے معاملے میں ان کے خیالات نہ صرف ہندوؤں میں نچلی ذات کے سمجھے جانے والے دلتوں تک کی محدود نہیں بلکہ یہ دراصل ہندوؤں میں سب سے اعلیٰ ذات کے سمجھے جانے والے برہمن کی نسلی برتری پر یقین رکھتے ہیں۔ نیل مادھو کے مطابق ان کے خیالات بڑی حد تک نازی خیالات سے ملتے ہیں۔ وشوا ہندو پریشد جیسی شدت پسند ہندو تنظیم کے بعض عہدیدار اس کا اعتراف کرنے میں جھجک بھی محسوس نہیں کرتے۔ میں یہاں معروف بین الاقوامی نشریاتی ادارے BBC کی ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھوں گا جو پچھلے سال جولائی کی 21 تاریخ کو پبلش ہوئی تھی۔ بھارتی انتہا پسندوں کے ذریعے ٹرول ہونے والی چند معروف خواتین نے BBC ہندی سروس سے بات کی۔ ان میں سے ایک خاتون ہینا خان جو ایک کمرشل پائلٹ ہیں اور جن کا نام ان قابل فروغ خواتین کی فہرست میں ڈال دیا گیا تھا، انہوں نے BBC کو بتایا کہ انہیں اس بارے میں ایک دوست کے ٹویٹر پیغام کے ذریعے سے خبردار کیا گیا کہ آپ کا جو نام ہے وہ سولی ڈیلز نامی ایپ کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب اس پروفائل کو کھولا، اس ویب سائٹ پر گئیں تو وہاں پر جو پہلے 3 صفحات تھے ان پر نامعلوم خاتون کی تصاویر کے ساتھ ساتھ ان اگلے 2 صفحات پر ہینا خان نے اپنی سہیلیوں کی تصاویر دیکھی اور اس سے اگلے صفحے پر انہیں اپنی تصویر نظر آئی۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے 83 سے زائد تصاویر کی گنتی کی، یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ میری تصویر انہوں نے ٹویٹر سے لی اور اس پر میرا یوزر نیم یا وہ نام جو وہ اس پر لکھا گیا تھا وہ ٹویٹر پر وہ خود استعمال کرتی رہی ہیں۔ ان کے مطابق یہ ایپ 20 دن سے چل رہا تھا لیکن ان کو اس کے بارے میں بہت بعد میں معلوم ہوا، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ سوچ کر آج بھی جھرجھری آ جاتی ہے کہ اس ایپ پر یہ دکھاوا کیا گیا تھا کہ جیسے وہ سولی خریدنے کا موقع دے رہے ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سولی ایک ہتک امیز اصطلاح ہے جو ہندو انتہا پسند مسلمان خواتین کو آن لائن ٹرول یا پریشان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر کوئی نیلامی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس ایپ کا مقصد مسلمان خواتین کو بے عزت کرنا اور ان کی ہتک کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اور خاتون جن کا نام ہینا خان تھا، ان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف اس وجہ سے نشانہ بنایا گیا کیونکہ ان کا مذہب اسلام ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسی مسلمان خاتون ہے جنہیں سنا جاتا ہے اور جن کو لوگ جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندو انتہا پسند ہمیں خاموش کروانا چاہتے ہیں۔ گڈ ہب جیسی ویب سائٹ کے پلیٹ فارم جس پر اس ایپ کو جگہ دی گئی تھی،
ان کے مطابق کہ جب ان کو اس چیز کی شکایت موصول ہوئی تو انہوں نے اس مواد کو تو ہٹا دیا تھا، ان کے اکاؤنٹس کو معطل کیا تھا جو ان کی پالیسیز کے خلاف تھی، لیکن حنا خان کا کہنا تھا کہ اس تلخ تجربے نے خواتین کو مجروح کیا۔ وہ تمام خواتین جن کے نام اس فہرست میں ڈالے گئے تھے وہ سب معاشرے میں اہم مقام رکھتی ہیں اور صاحب رائے خواتین ہیں۔ ان میں صحافی، سرگرم سماجی کارکن، فنکار اور تحقیق داں شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سی خواتین نے سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں اور دیگر کئی خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں مزید ہراساں کیے جانے کا خوف ہے۔ ایک خاتون نے بی بی سی ہندی سروس کو بتایا کہ آپ چاہے کتنے ہی مضبوط اعصاب کے مالک کیوں نہ ہوں، لیکن جب آپ کی تصویر اور ذاتی معلومات کو عام کیا جاتا ہے اس سے آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حسینہ امین نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ مسلمان خواتین کو اس انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پچھلے سال مئی کی 31 تاریخ کو عید الاضحیٰ کا تہوار منایا گیا تھا جس میں ایک یوٹیوب چینل پر عید اسپیشل پروگرام چلایا گیا جس میں انڈیا اور پاکستان کی خواتین کو براہ راست نیلامی کے لیے پیش کیا گیا۔ جویریہ خان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس نیلامی میں 5 اور 10 روپے کی بولیاں لگ رہی تھی اور وہ خواتین کو ان کے جسم اور جنسی کشش کے سامنے رکھتے ہوئے نمبرز دے رہے تھے اور ان کو ریپ کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ حسینہ امین نے بھی بعد میں بتایا کہ بی بی سی کو بتایا کہ اس دن انہیں بھی ایک نامعلوم اکاؤنٹ سے ٹویٹر پر نیلام کرنے کی کوشش کی گئی۔ حنا خان کا کہنا تھا کہ بہت سے دیگر اکاؤنٹس جن میں سے ایک کا نام سولی ڈیلز 101 تھا اس پر انہیں گالیاں دی جانے لگی، ان کے جسم پر انتہائی جنسی اور نازیبا زبان میں تبصرہ کیا جانے لگا۔ نازیہ ارم جو انڈیا میں امنسٹی انٹرنیشنل کی سابق ترجمان ہیں، ان کا کہنا تھا کہ انڈیا میں بہت کم مسلم خواتین ایسی ہیں جن کو سوشل میڈیا پر ہراساں یا نشانہ نہ بنایا جاتا ہو۔ بی بی سی ہندی سروس سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ پڑھی لکھی مسلمان خواتین سے مائک چھیننے اور قلم چھیننے کی کوشش کی جائے، جو اپنی رائے دیتی ہیں اور اسلامی فوبیا کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کو خاموش کرنے، بدنام کرنے اور ان کی جگہ چھیننے کی کوشش ہے۔ حسینہ امین نے کہا کہ ہراساں کرنے والے کوئی خوف اور ڈر نہیں محسوس کرتے کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے اور اگر پکڑ میں آ بھی گئے تو چھوڑ دیے جائیں گے۔ انہوں نے ایسے بہت سے واقعات کی مثال تھی جن میں مسلمانوں پر ظلم کیا گیا۔ مثلا ان کا کہنا تھا کہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے کئی موقعوں پر ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے مزید یہ بی بی سی کو بتایا کہ مسلمانوں کو سرے عام قتل کرنے کے مجرموں کو بی جے پی کے وزراء نے ہار پہنائے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں اطلاعات و نشریات کے وزیر کو ہندوؤں کے ایک ہجوم کو مسلمانوں کو گولی مارنے کی ترغیب دیتے ہوئے دیکھا گیا تھا جن میں مسلمان خواتین کے نام اس سولی ڈیلز کی فہرست میں ڈالے گئے ہیں۔ ان کے لیے انصاف کا حصول بہت مشکل اور ایک طویل عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ حنا خان نے کہا کہ اگر پولیس ان لوگوں کو نہیں پکڑتی جنہوں نے ان کا فروخت کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر ڈالا تھا، اس ویب سائٹ پر ڈالا تھا، تو وہ عدالت سے رجوع کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آخر تک اس کی پیروی کروں گی۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے ساتھ ساتھ سیکولر ہونے کا دعوے دار ہے، اس کے سیکولرزم کی جو کلئی ہے وہ ان تمام حالات و واقعات کی روشنی میں عیاں ہو جاتی ہے اور اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ تمام مثالیں، یہ تمام ثبوت کافی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان آفتاب عارف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔